نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ عقیدہ ختم نبوت ایک اتنا مضبوط عقیدہ ہے اور اتنا متفقن علیہ امت کے اندر عقیدہ ہے کہ جو نص قرآنی واضح حدیثیں خود سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور آج تک ساری امت اس عقیدے کی قائل ہے، اور ختم نبوت کا نہ ماننے والا وہ کافر بھی ہے، مرتد بھی ہے، اور اس کا ضمیر بھی کوئی نہیں، اور وہ مردہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، اور اس کے اندر خیر ہے ہی نہیں۔ حضور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتمیت مکانی بھی حاصل ہے، زمانی بھی حاصل ہے، اور خاتمیت مرتبی بھی حاصل ہے، اور یہ وہ ڈاکہ ہے کہ جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ ظاہرہ کے اندر بھی لوگوں نے نبوت پر مارنے کی کوشش کی ہے۔ اور اس میں ایک یمن کا آدمی تھا، اسود انسی، مسلمہ کذاب تھا، اور خود ایک عورت تھی سجا نامی۔ انہوں نے اس دور میں بھی یعنی نبوت کا اعلان کر لیا تھا، اور جس میں صحابہ نے پوری کوشش کی اور ہر حوالے سے ان کے ساتھ جنگیں بھی کی ہیں اور ان کو اس راستے سے فرار بھی کیا ہے، لیکن چونکہ شیطان ہے، ابلیس ہے، اس نے بھی اپنا ایک رنگ دکھانا ہے، اس کا بھی ایک کام ہے، وہ 24 گھنٹے اپنے چیلوں کے ساتھ اس میں لگا ہوا ہے۔ حضور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اس میں ایک ہی حدیث سے آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں۔ جب ہم اس کو سنیں گے اور اس پہ غور کریں گے تو ہمیں ہر طرف سے یعنی ایک ایسی دلیل ملتی ہے اور ایسی ایک مضبوط تسکین ملتی ہے کہ ہمارے دل ٹھنڈے ہو جاتے ہیں کہ حضور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ایک دیہاتی جا رہا تھا تو مری ہوئی گو اس کے پاس تھی، مری ہوئی گو، اور یہ عرب والے گو کھاتے بھی تھے۔ تو وہ جب گزر رہا تھا تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ایک نبی ہے اور انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے دیہاتیوں کی اپنی ایک طبیعت ہوتی ہے، اور وہ یعنی سخت طبیعت کے بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، جی میں نے سنا آپ نبی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، جناب عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ سخت الفاظ بولتے تھے، کچھ ایسے الفاظ جو نازیبا قسم کے بھی تھے۔ بھئی اگر یہ جو میرے پاس مردہ گو ہے یہ گواہی دے دے اس بات کی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں مان لوں گا، نہیں تو یہ بات اس طرح کی۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ آیا، آپ کی تو آنکھیں پھر گئی کہ ابھی مجھے اگر موقع حضور علیہ السلام کی طرف دیکھا کہ مجھے موقع مل جائے تو میں اس کا سر قلم کر دوں، تن سے جدا کر دوں۔ اس نے کیسی بات کی آ کے سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر؟ تو آپ نے فرمایا، او میاں ٹھیک ہے، آؤ میرے پاس آؤ، اور ساتھ یہ کہا کہ یہ گو جو ہے نا یہ گواہی دے۔ اب یہ ایک اس کے اندر اور اس کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ مری ہوئی گو کیسے گواہی دے سکتی ہے؟
یہ تھی بات اس کے ذہن میں کہ نہ یہ گواہی دے گی اور نہ میں آپ پہ ایمان لاؤں گا. سننے والے بھی کہیں گے بھی یہ تو ایسا مسئلہ ہے کہ یہ انہوں نے ایسی نبوت کا اعلان کر دی ہے اور یہ نبی بھی کوئی نہیں ہے. لیکن کچھ درختوں نے بھی حضور علیہ السلام کی نبوت کی گواہی دی، پتھروں نے بھی دی کہ حضور علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ میں ان پتھروں کو بھی جانتا ہوں، جہاں سے میں گزرتا تھا تو وہ مجھ پہ سلام پڑھتے تھے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میاں، اگر تو اسی بات پہ راضی ہے تو آؤ میرے پاس. تو گو سے آپ نے فرمایا یا زب من انا، اے زب، اے گو یہ بتا میں کون ہوں، میرا تعارف کیا. تو گو کہنے لگی انت رسول رب العالمین، آپ تو رب العالمین جو سارے جہانوں کا رب ہے اس کے رسول ہیں. حالانکہ اتنی بات کر کے بات پوری ہو سکتی تھی، لیکن آگے گو نے کہا وخاتم النبیین، آپ رسول رب العالمین بھی ہیں اور آپ نبیوں کے آخری بھی ہیں، ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پہ ہے. مردہ گو نے جب یہ کہا تو وہ جو دیہاتی تھا وہ ایسے اس کو اندر سے ایک جھرجھری آئی اور وہ اندر سے پاک تھا. یعنی اس نے جو شروع میں سوال کیا تھا تو وہ تو بڑا سخت تھا، شدید تھا، لیکن کسی بات کو مان جانا یہ بڑا کمال ہوتا ہے. حق کو پہچان جانا پھر اس کو مان جانا، یہ منافقت نہیں تھی اس کے اندر. یا وہ منافق بن کے نہیں آیا تھا کہ جو بھی کچھ ہوئے گا میں مانوں گا ہی نہیں. کیونکہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کا تو جی اللہ یاذ باللہ یہ تو جادوگر ہیں، ان کا جادو پتھروں پہ بھی چل جاتا ہے اور درختوں پہ بھی چل جاتا ہے. اور یہ دیہاتی اتنی بات کر سکتا تھا کہ آپ تو اللہ یاذ باللہ آپ تو جادوگر ہیں، آپ کا سحر تو گو پہ بھی چل گیا، مردہ گو پہ بھی چل گیا. جی انت رسول رب العالمین، آپ تو عالمین کا جو رب ہے اس کے رسول ہیں. وہ خاتم النبیین، اور آپ ختم نبوت کے ساتھ آئے ہیں. اتنی بات کی تو وہ دیہاتی مسلمان ہو گیا. تو چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ڈرایا تھا اس کو اور دھمکایا بھی تھا اشارے سے، تو فرمایا عمر دیکھو یہ مسلمان ہو گیا ہے، لہٰذا یہ جو تو نے اس کو ڈرایا تھا نا اس کے عوض میں اور اس کی ہم اکرام کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے اس کو ایک اونٹنی بھی عطا کر دی. میرے دوستو، جو ختم نبوت کا قائل نہیں ہے وہ مردوں سے بھی بدتر ہے. اتنی بھی امت کے اندر، یہ جو گمراہ امت ہے اس کے اندر اتنی بھی غیرت نہیں رہی کہ ایک مردہ گو نے بھی تو سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ختم نبوت کی گواہی دی ہے. اس لیے یہ ایک ایسا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ جس کو ہم نے ہر امتی تک پہنچانا ہے. اور ختم نبوت کی برکت ہی سے، کیونکہ حضور سید الکونین ہیں اور سارے نبیوں کے سردار ہیں اور حضور خاتم النبیین ہیں، لہٰذا اللہ نے اس امت کو بھی ایک بہت اعلیٰ درجہ عطا فرمایا اس ختم نبوت کی برکت سے، کہ فرمایا کہ کل حشر کے دن جو میرے نبی کی تعلیمات کو لے کے آگے چلے گا وہ لوگوں کو بتائے گا اور ان کی رہنمائی کرے گا، اور نبیوں جیسا ایک اندر جذبہ لے کے اور ان کا فیض لے کے لوگوں کے پاس چل کے جائے گا، تو فرمایا حشر کے دن اللہ اس کا ایسا اکرام کریں گے حضور کی ختم نبوت کی برکت سے کہ فرمایا کرسیاں لگی ہوئی ہوں گی، فرق صرف اتنا ہوگا کہ نبیوں کی کرسیوں پر نبوت کی مہر ہوگی اور ان لوگوں کی کرسیاں بھی وہیں ہوگی لیکن نبوت کی مہر نہیں ہوگی. بس یہ حضور کی ختم نبوت کی برکت سے، یہ نہ تو نماز کی وجہ سے صرف نوازی گئی ہے، نہ روزے کی وجہ سے نوازی گئی ہے، اور نہ حج زکوٰۃ کی وجہ سے صرف نوازی گئی ہے، بلکہ حضور کی ختم نبوت کی برکت سے یہ جو بندہ پیغام لے کے جاتا ہے امت تک کلمے کا اور اللہ کی طرف بلانے کا، تو اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی برکت سے اتنا بڑا تاج پہنا دیا ہے کہ بندہ اس تک
کسی عبادت کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا، صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ حضور کا پیغام لے کے دنیا تک جائے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کی خیر فرمائے اور امت مسلمہ کی خیر فرمائے، اور آپس میں اللہ تعالیٰ اتحاد اور اتفاق اور آپس کی محبتیں نصیب فرمائے، اور جو گمراہ امتیں ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اور جن کے لکھے میں ہدایت نہیں ہے اور وہ اتنے دور جا چکے ہیں کہ واپس آنے والے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راستہ ہموار فرما دے اور ان کو راستے سے ہٹا دے۔